ہے۔ کائنات کو بنانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ زمین کو بنانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ پہاڑ کو بنانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ دریاؤں کو چلانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ درختوں کو لگانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ آسمان اور زمین کے درمیان چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ سورج کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ چاند کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ستاروں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ فرشتے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 15 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا آپ کو میں مضمون بتانے والا ہوں۔ اس میں پہلے رکوع میں کا جو آغاز ہے وہ واقعہ معراج کے ذکر کے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک ہی رات میں اپنے بندے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اسلوب بیان ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں جسمانی تھا، اور ایک معجزہ تھا۔ اس سفر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی کو، مسجد حرام اور اسی طریقے سے مسجد اقصی کی تولیت سے محروم کر کے یہ اعزاز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر 2 عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے انہیں شدید تباہی سے دوچار کیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے وہ دوبارہ عروج پر پہنچے، لیکن ایک بار پھر جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں رومیوں کے ذریعے سے برباد کر دیا۔ اب انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے اگر پھر سے عروج حاصل کرنا ہے تو قرآن کریم کی پیروی کرنی پڑے گی، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم پر بھی 2 زوال اب تک آ چکے ہیں۔ پہلا زوال تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسرا یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا تھا۔ ہمیں بھی قرآن کریم کی پیروی ہی سے ایک بار پھر عروج ملے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ جو دوسرا زوال تھا جو تاتاریوں کے ہاتھوں سے اللہ نے دیا، معاف کیجیے گا، جو دوسرا زوال تھا یورپی اقوام کے ہاتھوں سے، وہ آج تک اس زوال کا شکار ہم بنے ہوئے ہیں۔ اور جب تک ہم قرآن کریم کو تھامیں گے نہیں مضبوطی سے، تب تک ہم کامیاب ممکن نہیں۔ اور یہی قرآن ہے جس کی ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور قرآن کریم کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی قوموں کو زوال میں گراتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو قرآن کریم کے دامن کو پکڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور چاہے تو قرآن کریم کو پس پش ڈال کر اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیں۔ یہ میری اور آپ کی مرضی ہے۔ باقی یہ کہا جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن انسان کی نیتوں پر بھی ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں
رضا شامل ہوتی ہے، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت ہوتی ہے، رضا خوشنودی ہوتی ہے اچھے کاموں میں، اور برے کاموں میں اللہ کی خوشی نہیں بلکہ اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کون سا راستہ چنیں گے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یا پھر شیطان کا راستہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کریم کو تھامنے اور اس پر عمل کرنے اور پھر اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے۔ رکوع نمبر 2 میں دنیا پرستی کی مذمت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ دنیا کے طلبگاروں کو اللہ دنیا میں جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ البتہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کوششیں بھی کرتے رہے ہوں تو اللہ ایسے مبارک کوششوں کی بہترین قدر افزائی فرماتا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے سورۃ البقرہ کی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا، خوبصورت بنا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور میری آخرت بھی بھلی اور اچھی بنا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یعنی ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے آخرت مانگنی چاہیے، اور اگر اس طرح ہو کہ دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہی ہو تو ہمیں کس چیز کو ترجیح دینا چاہیے؟ آخرت کو، چونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اسلام کے معاشرتی ہدایت کا ذکر ہے۔ ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرو، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، مال کی بے جا خرچ مت کرو، بے جا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھے تو رکوع نمبر 4 ہے۔ رکوع نمبر 4 میں مزید معاشرتی ہدایت کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا کہ اولاد کو غربت کے سبب سے قتل نہ کرو، ان کا رازق تم نہیں بلکہ اللہ ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو زنا کے قریب لے جائے، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ زنا کے قریب کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہیے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اور یہی حکم پھر اگلی آیت میں بھی آیا ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہم، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ جب بھی کسی غیر محرم سے گفتگو کرنے کا کوئی عذر پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو اس صورت میں اسی حکم کو سامنے رکھ کر بات چیت ضرورت کے تحت کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کی مال کی حفاظت کرو، وعدوں کو پورا کرو، ناپ تول اور ناپ تول میں یعنی کمی نہ کرو، اور کسی ایسی بات کو قبول نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علمی دلیل نہ ہو۔ تکبر مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 5 ہے۔ رکوع نمبر 5 میں آگاہ کیا گیا کہ ساتوں آسمان و زمین بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان سب کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ انسانوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ جس اللہ نے پہلی بار بنا دیا تھا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے۔ رکوع نمبر 6 میں تلقین کی گئی کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے، شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہوتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد پر قادر نہیں، کسی آفت کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی مال ٹال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دکھائے کہ آج تک کوئی قوم معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ قوم سمود کے سامنے زندہ اونٹنی ان کے مطابق پہاڑ سے برآمد کر دی گئی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جو فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ عذاب ہی کے مستحق ہوتے ہیں۔
اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 7 ہے. رکوع نمبر 7 میں قصہ آدم ابلیس بیان ہوا ہے. آگاہ کیا گیا کہ ابلیس اپنی آواز کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرے گا. موسیقی، گانے، نوحے، گمراہ کن تصورات کی تبلیغ، لسانی نسلی تعصبات کا پرچار، فرقہ واریت کی پکار ابلیس ہی کی آوازیں ہیں. مزید فرمایا کہ ابلیس انسانوں کے مال اولاد میں شریک ہو جائے گا. حرام کمائی، مال کا بیجا اڑانا، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا. دراصل ابلیس کو مال اولاد میں شریک کرنا. اکثر انسان ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل محسن کون ہے؟ اللہ. وہی سمندری طوفان سے بچا کر انسان کو بحفاظت خشکی پر لاتا ہے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے. کیا اللہ اسے خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ سوچنے کی بات ہے. کیا دوبارہ سمندر میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تو انسانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ ابلیس کی پیروی کر کے اپنے شرف کو خاک میں ملا دینا چاہتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے. رکوع نمبر 8 میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں ترمیم کر دیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور وہ اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے. اب مشرکین کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خود بھی زیادہ عرصہ مکہ میں نہیں رہ سکیں گے. اللہ کی بات پوری ہوئی اور ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر میں مشرکین کے 70 سردار جہنم واصل ہوئے. اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا آغاز ہو رہا ہے. رکوع نمبر 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا. خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی بھرپور حاضری ہوتی ہے. رات اور دن کے دوران ذمہ داریاں ادا کرنے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں اور بڑے روح پرور سما ہوتا ہے. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بے شک باطل ہی مٹنے والا تھا، یہ ہجرت ہی حق کے غلبے کی تمہید بن کر آئی. قرآن سچے مومنوں کے حق میں شفاعت اور رحمت ثابت ہوگا اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث ہوگا. اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے. رکوع نمبر 10 میں اعلان کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے. تمام انسان اور جنات باہم مل کر قرآن کریم جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. مشرکین اس چیلنج کو جواب دینے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، یا مکے کی پتھریلی زمین پر انگور اور کھجوروں کے ایسا باغ اگا دیں جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں. ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئیں، یا اپنے لیے سونے کا محل تعمیر کر دیں، یا ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتریں. جواب دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کا معجزہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو مقابلے میں اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ. تم ایسا بھی نہیں کر سکتے اور نہیں کبھی کر سکو گے. مزید اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے. رکوع نمبر 11 میں یہ ارشاد باری تعالی نقل ہوا، اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. زمین پر انسان بس رہے ہیں، ان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے. بڑی سادہ اور بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. ایک ایسا رسول ہی لوگوں پر حجت پوری کر سکتا ہے جس میں تمام بشری کمزوریاں ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کی مثال قائم کر کے دکھا دے. کامل عملی نمونہ دیکھنے کے باوجود بد نصیب حق کا انکار کریں گے. اللہ انہیں روز قیامت اس طرح زندہ کرے گا کہ وہ اندھیرے میں بہرے اور گونگے، اندھے بہرے گونگے ہوں گے، پھر انہیں دہکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جہنم کے آگ سے حفاظت فرمائے، آمین. رکوع نمبر 12 کا آغاز ہے. اس میں بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا.
فرعون نے ان 9 نشانیوں کو جادو قرار دیا. اللہ نے فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کر دیا. بنی اسرائیل سے کہا تم زمین پر پھیل جاؤ لیکن قرب قیامت تک تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. آج یہودی سمیٹ کر اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں. وہ عظیم اسرائیل بنانا چاہتے ہیں لیکن یہی مقام ان کا عظیم قبرستان بنے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ اسی طرح ہلاک ہوں گے جیسے سابقہ نافرمان قومیں اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئے. یہ خبر اس قرآن کی جو حق لے کر آیا ہے اور یہ خبر اسی قرآن میں ہے جو حق لے کر آیا ہے اور دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے نازل ہوا ہے. آخر میں فرمایا تم اللہ کو اللہ کہو یا رحمان. جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں. اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں, جس کا کوئی شریک نہیں, جو ہر کمی سے پاک ہے. اس کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو جیسے کہ نافذ کرنے کا حق ہے. اس کے بعد الحمدللہ سورۃ الکہف کا اللہ کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے اور سورۃ الاسرائیل کی تکمیل ہوئی. سورۃ الکہف کے ابتدائی رکوع میں بیان کیا گیا کہ زمین پر جو کچھ بھی بنایا گیا اس کے ذریعے دنیا کا سجایا گیا, اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا اور بڑی زیب و زینت دی گئی. اس دنیا میں بڑی کشش ہے, یہ انسانوں کو اپنی طرف سے مائل کر رہی ہے. اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کی چکا چون میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جائے یا دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کی بجائے آخر کی دائمی اور بہتر نعمتوں کو ترجیح دے. دنیا کا انجام یہ کہ ان قریب فنا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں میرے بھائیوں اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے. وہ کہتا ہے جو چیز ملنی ہے مجھے جلدی سے مل جائے, میں بہت جلدی لے رہا ہوں. اور دنیا کا جو بنیادی مطلب ہے وہ بھی قریب ہونا ہے اور آخرت تھوڑی تاخیر سے پردے کے پیچھے, اس لیے ہمیں بھول جاتا ہے, ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے, آمین. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے. رکوع نمبر 2 میں اصحاب کہف کا ذکر ہے. اللہ نے انہیں ایسے مشکل امتحان سے گزارا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا. انہوں نے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. بادشاہ اس وقت انہیں دھمکی دے رہا تھا. کیا دے رہا تھا؟ کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آئے تو رجم کر دیے جاؤ گے. انہوں نے اللہ سے درمندی سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہماری جان اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اے اللہ ہماری جان حفاظت میں لے لے. سبحان اللہ. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ان ظالموں سے ان غار والوں کی حفاظت فرمائی. ایک غار میں 300 برس سے کچھ زائد عرصے تک وہ اللہ نے ان مومنوں کو سلا دیا. سبحان اللہ. اگر آج ہم بھی اپنے اللہ سے اس یقین سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ, یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے, یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر نصیب فرما, یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی خیر نصیب فرما, یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, یا اللہ آج کل کا چھوٹا سا جو ایک وائرس آیا ہوا کووڈ-19 کے نام سے, اس سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھ, ہماری قبر کے عذاب کی منازل کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا خدمت گزار بنا. اگر ہمارے والدین حیات نہیں ہے تو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا ہمیں, اور اگر حیات ہے تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعائیں ہم اتنے یقین سے مانگیں, اللہ قبول فرمائے گا. اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ ہماری قریب ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے. رکوع نمبر 3 میں اصحاب کہف کے واقعے کی مزید تفصیل ہے. ان کے غار میں جانے کے بعد کافی عرصہ تک انہیں تلاش کیا جاتا رہا. آخرکار لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ حق پر تھے. اللہ نے انہیں اپنی خصوصی حفاظت میں لے لیا. ان کا ذکر خیر طریق میں محفوظ کر لیا گیا. جب وہ تقریباً 300 سال بعد پیدا ہوئے تو شہر میں آئے تو اس وقت کے لوگوں کو ان کو والہانہ استقبال کیا گیا. سبحان اللہ. جس غار میں وہ مقیم رہے تھے ان کے یادگار کے طور پر ایک مسجد وہاں اب بنا دی گئی ہے. بیان کیا گیا ہے اس رکوع نمبر 4 میں کہ حقیقت کیا بیان کی گئی ہے کہ مشکلات انسان کا سہارا اور سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. حقیقت مشکلات
اور حقیقت میں جو سہارا ہے انسان کا، میرے اور آپ کا، وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہیں، مشرکین کا کوئی دباؤ قبول نہ کیجیے، ان کے مطالبے پر فقراء صحابہ کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے، یہ اللہ کی رضا کی طلبگار ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بجائے سرداران قریش کو اہمیت دی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا کی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کو بھی دنیا کی چمک دمک نے زیادہ پسند کر لیا ہے، آپ نے پسند کر لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا پرستی کی مذمت کا اسلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرتے رہے اور حق کو قبول کرے گا، اللہ حق قبول کرے گا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کو قبول فرمائیں گے، اللہ اسے نوازے گا حق سے۔ جو حق کو قبول نہیں کرے گا اللہ اسے کیا کرے گا؟ ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اسباب پرستی کی نفی کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے انگور اور کھجور کے وہ باغات عطا کیے تھے، باغات کے درمیان ایک نہر جاری تھی، دونوں باغات بڑے سرسبز تھے، خوب پھل لاتے تھے۔ وہ شخص ہر وقت ان باغات میں ہی مصروف رہتا تھا، وہ اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ ایک دن اسے اس ایک ساتھی نے متوجہ کیا، توجہ دلائی کہ کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو، ان قریب یہ باغات فنا ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، کچھ قیامت کی تیاری کر لو میرے بھائی۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میرے باغات پر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، میں نے ان باغات کی حفاظت کے لیے کھجور کی باڑ لگا دی ہے، تیز آندیاں میرے باغات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں ایک نہر کھود کر باغات تک لے آیا ہوں، پانی کی کمی میرے باغات کو نہیں اجاڑ سکتی۔ گویا اس نے اسباب پر بھروسہ کیا، اللہ کی پکڑ سے خود کو محفوظ سمجھا۔ اس کے ساتھی نے کہا یہ باغ تمہاری منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ اللہ یہ نعمت چھین لے گا۔ ناشکری اور اسباب پرستی کی سزا ملے گی۔ اور اس شخص کے باغات ایک آفت سے تباہ ہو گیا۔ اب وہ حسرت سے کہنے لگا اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، میں نے اسباب پر بھروسہ اور توکل اللہ پر کیا ہوتا، میں نے اسباب پر بھروسہ نہ کیا ہوتا اور میں نے توکل کس پہ کیا ہوتا؟ اللہ پر کیا ہوتا۔ اب حسرت کا کیا فائدہ جب چڑیاں چن گئی کھیت تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سمجھتا کہ اس زمین اور آسمان پر اللہ کی بادشاہی ہے، وہ اللہ جس نے مجھے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، وہ اللہ جس نے مجھے ہاتھ دیا کام کرنے کے لیے، وہ اللہ جس نے مجھے زبان دی بولنے کے لیے، وہ اللہ جس نے مجھے عقل دیا شعور دیا فیصلہ کرنے کے لیے، وہ اللہ جس نے مجھے پاؤں دیے چلنے کے لیے، وہ اللہ جس نے میرا دل بنایا، وہ اللہ جس نے میرے جسم کے ہر حصے کو بنا کے بتا دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس اللہ کو میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ اب مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 6 ہے۔ رکوع نمبر 6 میں دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ سبزہ مل کر کھیتی کی صورت اختیار کرتا ہے، رفتہ رفتہ کھیتی عروج پر آتی ہے، پھر زور پڑتی ہے خشک، پھر زرد پڑتی ہے خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک دورانیہ ہے، سائیکل ہے۔ روح اور جسم ملتے ہیں، انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، جوانی کو عروج پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، وفات پا کر سپرد خاک ہو جاتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور یہی رہ جاتے ہیں، باقی رہنے والی ساتھ رہ جانے والی آپ کی نیکیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن جب دنیا اور انسان اپنے نامہ اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا اور کہے گا یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بڑی خوبصورت آیت سورۃ الزلزال کی، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
کوئی بھی چھوٹی نیکی، خیر کا کام چھوٹے سے چھوٹا آپ نے اور میں نے کیا ہے، اللہ اٹھا کے سامنے لائے گا، یہ میرے بندہ تیرا نیک عمل تھا، آج تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کوئی بھی برائی جو 7 پردوں میں نہیں 7,000 پردوں میں چھپ کے کی، کسی کو پتہ نہیں ہے، کل اللہ کا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے سامنے پیش کر کے میرے بندے تو نے کی تھی، جب تک کہ ہم توبہ نہ کر لیں۔ مسجد آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، اور اس 7 میں قصہ آدم ابلیس کا بیان ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش اختیار کی۔ اب اس کی سلبی اور معنوی اولاد ہے جو جو باغیانہ اور روش اختیار کر رہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسان کی کثرت اکثریت اللہ کی بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے۔ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، ہاں البتہ کائنات کو بگاڑنے میں، کائنات کو خراب کرنے میں حصہ ہے۔ کائنات کو بنانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ زمین کو بنانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ پہاڑ کو بنانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ دریاؤں کو چلانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ درختوں کو لگانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ آسمان اور زمین کے درمیان چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ سورج کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ چاند کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ستاروں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ فرشتوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ لیکن بگاڑنے والا کون ہے؟ شیطان اور اس کے دوسرے لوگ، اس کے ساتھی۔ اللہ ہم سب کو شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید آگے بڑھے تو اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے۔ رسولوں نے انسانوں کی نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے آپ دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت سے اعراض کرے، ان قریب یہ ظالم برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 9 ہے، اور رکوع نمبر 9 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم کی تکوینی یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ اس علم میں سے کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، البتہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھیں مجھ سے جب تک کہ خوب میں اس کی حقیقت آپ کو نہ بتا دوں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 15 کا تکمیل تک اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کو، اس پیغام کو پوری زندگی مجھے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا جتنا بھی حصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زندگی اسلام کے تحت گزرے، اور میرا ایمان پر خاتمہ ہو، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب پیشی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں ہم سب کو بھیج دے۔ یہ میری دعا ہے، اور اس دعا پر میں اپنی اس درس کا اختتام کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔